السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات بھی ہوگی اس میں نفاق کی خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب وہ بات کہے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب وہ جھگڑے تو ناحق کی طرف چلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کر کے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری راہ میں نکلے اس کو اسی بات نے نکالا ہو کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے یا میرے پیغمبروں کو سچا جانتا ہے، نہ کسی اور بات، گویا جیسے ہجرت یا شادی کی خواہش نے، تو میں اس کے لیے ذمہ لیتا ہوں کہ اس کو جہاد کا مال دے کر لوٹا دوں گا، اور اگر وہ شہید ہوا تو اس کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شرک نہ ہوتا تو میں ہر لشکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا ہے میں نکلتا، اور مجھے یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر بلایا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر بلایا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں رات کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سیدھا اور آسان ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام کا دین آسان ہے اور دل میں اتر جانے والا ہے، اور جو کوئی اس میں سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو، اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننیال اور ممیال میں اترے جو انصاری لوگوں میں تھے، اور آپ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، ایک اور مسجد والوں پر سے گزرا، اور وہ رکوع میں تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ نماز میں ہی کعبہ کی طرف پھر گئے،
اور جب یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی اور دوسری کتاب والے انصاری خوش تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا تو انہوں نے برا مانا۔ زہیر نے کہا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ بدل جانے سے کچھ لوگ پہلے ہی مر گئے تھے، جو اگلے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور کچھ شہید ہو گئے تھے۔ ہم نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کیا کہیں، ان کو نماز کا ثواب ملا ہوگا یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا دین غارت کر دے، یعنی تمہاری نماز ضائع کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، بس اچھی طرح مسلمان ہو، تو اللہ اس پر ایک گناہ اتار دے گا جو وہ اسلام سے پہلے کر چکا تھا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیوں تک لکھی جائے گی، اور ایک برائی کا بدلہ برائی لکھی جائے گی۔ جب اللہ اس کو معاف کر دے گا تب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھی طرح مسلمان ہو، اس کے بعد جو نیکی کرے گا وہ 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جائے گی، اور جو برائی کرے گا وہ بھی ایسی ہی ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، عورت ہے، اور اس کی نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کام کرو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، کیونکہ خدا کی قسم اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند تھا، جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔